نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس آیت میں جو لا ہے نا، یہ لا نافیہ نہیں ہے، اس میں نفی کا مفہوم نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کا مطلب ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ مطلب جیسے اردو میں تو ہم ایک کوما ڈال دیتے ہیں نا، اس کے بعد نہیں کے بعد تو مطلب واضح ہو جاتا ہے، عربی میں کوئی کوما تو ہوتا نہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ بات درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ حِلٌّ حلال ہیں اس شہر میں۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، ایک یہ ترجمہ کیا گیا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رہنے والے ہیں اس شہر میں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی مفہوم ہے اس کا، مطلب کچھ لوگوں نے تو ترجمہ اس آیت کا یہ بھی کیا ہے کہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی اگرچہ یہ شہر بالد الحرام ہے، حرمت والا ہے، یا خون ریزی کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی، جیسے فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ کو حلال کر دیا گیا تھا، اور اس دن مسلح تصادم کے کچھ جو واقعات ہوئے تھے اس کی آپ کو اجازت مل گئی تھی۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کو حلال سمجھ لیا ہے لوگوں نے اس شہر میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بلد الحرام میں آپ کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، یہاں پہ آپ کے لیے ہر چیز انہوں نے حلال سمجھ لیا، آپ کی زندگی کو انہوں نے مشکل بنا دیا ہے، آپ جو اللہ کے دین کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں، جو مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، جو اس میں جو سختیاں آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کی جو اس وقت صورت حال ہے جس میں آپ کی عزت کو مجروح کرنا بھی انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا ہے، ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور انتا ہلم بہادر، تو یہاں ہلن رہنے والے ہیں اس شہر کے۔ تو تینوں قسم کے جو مفہوم ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اس کی جسے اس نے جنا، یعنی بیٹے کی، باپ اور بیٹے کی قسم کھائی، والد کی اور اس کی اولاد کی۔ اس میں بھی مختلف مفہوم ہیں اس قسم میں۔ ایک تو یہ مفہوم بھی ہے کہ یہاں جیسے ترجمے میں لکھا ہوا ہے قسم ہے والد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، تمام اولاد آدم کی اور حضرت آدم کی قسم ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس میں مشقت اور ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے جو ایک والد کو اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے برداشت کرنی پڑتی، کہ اس میں پھر ہر والد اور ہر اولاد آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اب اگلی آیت میں پھر ان قسموں کا مقسم علیہ ذکر ہے، جس پر یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ وہ بات کیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں؟ بات ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے، محنت اور مشقت ہی اس کی زندگی کا ایک نصب العین ہوتا ہے۔ سورہ انشقاق میں بھی یہی مضمون ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اور یہ جو انسانی زندگی کے بارے میں یہ جو تلخ حقیقت ہے، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو انسان جیسا بھی ہے، جہاں ہے، غریب ہے یا امیر ہے،
بادشاہ ہے یا فقیر ہے، اس کو پریشانی تو کوئی نہ کوئی بہرحال برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ تو اس کا مقدر ہے۔ کوئی انسان جسمانی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، کسی کو کوئی جذباتی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی نفسیاتی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کوئی مالی لحاظ سے مجبور و بے کس ہے تو کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت کے ڈھیر لگا دیے ہیں، لیکن اس کو بڑے آرام دہ بستروں پہ بھی نیند میسر نہیں ہوتی۔ تو مختلف انسانوں کی مشقت کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی سے ماورا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی ہے ہی تکلیفوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا اور مشقتوں کا گھر ہے، یہ بات اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ دنیا میں تو غم سے نجات مل نہیں سکتی۔ اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی مشقتیں برداشت کرتے رہیں، دنیا میں بھی پریشانیاں جھیلتے رہیں، سختیاں سہتے رہیں، اور مرنے کے بعد بھی کوئی سکون کی صورتحال نہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے۔ آپ سوچیں ذرا کہ ایسے انسان کے بارے میں جس نے پوری زندگی مشقتوں میں گزار دی، تکلیفوں میں پستا رہا، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اذیتوں کی آگ میں جلتا رہا، تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر کے جب اس دنیا سے انسان گیا، اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوا، تو وہاں بھی اس کے پاس جو نیکیاں تھیں وہ اللہ کو پسند نہ آئیں، یہاں بھی عاملۃ ناصبہ ہی کرتا رہا وہ، اور وہاں بھی دائمی سزا اس کا مقدر بنی، وہاں بھی جہنم میں اسے جانا پڑا، پھر کیا بنے گا؟ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بس میں تو مر ہی جاؤں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ تو اللہ نے ایک اصول ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں، زندگی میں اللہ نے جب انسان کو پیدا ہی تکلیف اور مشقت کی حالت میں رہنے کے لیے کیا ہے، تو پھر ایحسب، کیا سمجھتا ہے انسان، حسبہ ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا، کیا وہ خیال کرتا ہے اللہ یقدر علیہ احد، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یقدر قابو پا سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے برباد کر ڈالا بہت سا مال، میں نے بہت سا مال، ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ بڑے تکبر سے انسان، ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ ہم نے تو ایسے دل کھول کے خرچ کیا، لٹا دیا پیسہ، اور اس طرح کی باتیں جو انسان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایز اٹ از یہاں بتایا۔ اب جو مشقت میں پڑا ہوا انسان ہے، اللہ نے تو اسے کہا ہے کہ تو مصیبتوں اور مصائب کے گھر میں رہ رہا ہے، ظاہر ہے ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنگی تلخی لگی رہتی ہے، اس حالت میں بھی اگر وہ یہ غرور کرتا ہے، اکڑتا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے اس طرح کے الفاظ بولتا ہے، مطلب ایسا انسان یہی سمجھتا ہے نا کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، جس کو اللہ نے دولت کی دیوی کو جس پہ مہربان کیا ہوا ہے، تو وہ اگر دنیا میں ان آسانیوں میں رہتے ہوئے غریب کا خیال نہیں کرتا اور مال و دولت ایسے لٹاتا ہے غلط کاموں پہ، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات تو نہیں پسند آتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے، اس پہ کوئی قدرت نہیں پانے والا ہے، اس پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ اس میں قریش کے سرداروں کی ذہنیت بھی پتہ چلتی ہے۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں اکثر و بیشتر بہت خرچ کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہوتا تھا نا، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ہوتا تھا، اپنی نیکیوں کا خوب چرچا کرنا، شیخیاں بکارنا، وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم دوسروں سے آگے بڑھ جائیں۔ ابو جہل کو دیکھ لے کہ وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا تھا، لیکن وہ کیوں اسلام اس نے قبول نہیں کیا؟ اس کا تاریخ کی کتابوں میں ریکارڈ ہے اس کا یہ بیان، جو وہ کہتا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو اس نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مطلب کسی نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر انہوں نے پوچھا کسی نے کہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے خاندان کا جو بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ چلا آ رہا ہے نا، اگر وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کے کھلاتے ہیں، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے، کیا ہم ان کے غلام بن جائیں؟ یہ مجھے تو یہ صورتحال قبول نہیں۔ تو یہ جو ان کا ایک سوچ تھی نا، آج آپ کو بھی نظر آئے گی لوگوں میں۔ یہ جو بات ہے نا، یقول اہلکت مالا لبدا، اکثر میں نے لوگوں کو سنا، مطلب لوگوں کی، وہ دوسرے کی اگر دعوت بھی کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہماری دعوت کی ہے تو انہوں نے اس میں 10 کھانے بنائے ہیں تو ہم 15 تو ضرور بنائیں، ہم ان سے بڑھ کے خرچ کریں۔ تو وہ جو آبجیکٹو ہوتا ہے نا ایک، وہ پیچھے چلا جاتا ہے، ایک دکھاوا، ایک شیخیاں بگاڑنے کا، ایک اپنے آپ کو دوسروں پہ بڑا ثابت، اور اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ اور یہی چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے اور افضل بناتی ہے، کہ انسان اور خاص طور پہ جو قصہ آدم و ابلیس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس میں اور انسان میں فرق کیا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو اس کے اندر غرور آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور آدم علیہ السلام کا جھک جانا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، ان کی بڑائی کا باعث بن گیا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان کوئی بھی کام ایسا کرتا ہے نا کہ جس میں اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ تو یہ تو ابلیسی فکرہ ہے، انا خیر منہ۔ تو آپ سوچیں کہ اگر یہ فکرہ نہ ہو، اگر ہمارے دل میں یہ بات نہ ہو، تو ہم کیوں ٹوٹ مرتے ہیں بعض اوقات مقابلوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں؟ یہی بات ہوتی ہے پیچھے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر۔ اپنی بڑائی اور یہ تکبر، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے۔ جس نے بھی یہ سوچا کہ میں یہ کرتا ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، اپنی خوبی کا چرچا، اپنی سخاوت کا چرچا، اپنی چیز کو دوسروں سے بہتر نمایاں کر کے دکھانے کا، دکھاوے کا، شیخیاں بگھارنے والی یہ جو باتیں ہیں، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ یقول واہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو پانی کی طرح پیسہ بہا دیا اپنے بیٹے کی شادی پہ، بھئی کسی کو کیا فائدہ اس کا؟ آپ نے جو 70 کھانے بنا کے ان کے سامنے لوگوں کے رکھ دیے، پیٹ میں ڈالے گا نا کوئی کسی کو؟ وہ تو ایک بھی ٹھیک تھا، ایک دو سے بھی کام چل جاتا۔ یہ جو آپ نے اتنا خرچہ کیا، یہ تو اپنی بڑائی کے لیے کیا نا۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ یَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اَیَحْسَبُ، وہی لفظ تو وہی ہے جو پیچھے تھا، اَیَحْسَبُ، تو یہاں پہ بھی وہی ہے، اَیَحْسَبُ، کیا وہ سمجھتا ہے ان یہ کہ لم نہیں یرہ، دیکھا اسے احد، کسی نے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو اس کی ایک ایک حرکت پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے؟ علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں؟ استفہامیہ سوال کے لیے، لم نہیں، نجعل بنائی ہم نے، لہو اس کے لیے، عینین مثنیٰ کا صیغہ، عین کہتے ہیں آنکھ کو، عینین 2 آنکھیں، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ لسان کا لفظ تو عام ہے نا، لسانی تعصبات پڑھتے ہیں، شفتین 2 ہونٹ،
وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے دکھا دیے اس کو نجدین، دو رستے. ہم نے انسان کو دو رستے دکھا دیے. دو اس کے بھی مختلف معنی کیے گئے ہیں عام مفسرین کے نزدیک. یہاں دو رستے جو ہیں نا، ان سے مراد خیر و شر کے رستے ہیں، نیکی اور بدی کے دو راستے. ایک ہدایت کی طرف جا رہا ہے، ایک برائی کی طرف جا رہا ہے. دونوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر دے. ایک اور مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہے ماں کی دو چھاتیاں. اس سے یہاں انسان کی اس جبلی پیدائشی ہدایت کی طرف دراصل یہ اشارہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ اعلیٰ میں، والذی قدر فہدی. ظاہر ہے ایک بچہ اپنی پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دودھ کی تلاش شروع کر دیتا ہے. یوں ہی اس کی رسائی ہوتی ہے دودھ تک، وہ دودھ پینے لگتا ہے. ابھی جو بچہ پیدا ہوا اسے یہ شعور کس نے دیا؟ وہ اپنی زبان اور ہونٹوں کا استعمال کر کے دودھ پینے کا طریقہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ ہدایت جو ہے نا، یہ اس کی جبلت کا، اس کی فطرت کا حصہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا. اور یہ بچے کا یہ عمل انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہیں وہ داخل ہوا عقبہ میں. عقبہ دشوار گزار گھاٹی کو کہا جاتا ہے. وہ گھاٹی کو وہ عبور نہیں کر سکا. اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، آپ کو کیا پتا کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ تو ہے گردن چھڑانا، یعنی مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی. کسی مقروض کا قرض ادا کر دینا. او اطعام، یا کھانا کھلا دینا، فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں. یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو جو قرابت دار ہو، کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دینا. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہو. متربہ، تراب مٹی کو کہتے ہیں. کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھلا دینا، یعنی کسی قحط سالی کے دوران بھوکوں کو کھانا کھلا دینا جب ان کو آپ کی ضرورت ہو. کسی یتیم کو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، یا اس محتاج کو جو مٹی میں رل رہا ہو. یہ ہے دراصل مشکل گھاٹی. مشکل گھاٹی دراصل مال کی محبت کی وہ چٹان ہے جو انسان کے لیے بھلائی کے سارے رستوں کو روک دیتی ہے. انسان کے دل میں جو محبت ہے نا مال کی، یہ قدرتی چیز ہے. یہ مال کی محبت ایک آلودگی ہے. اس آلودگی سے دلوں کو صاف کرنا جو ہے، یہ ایک بہت بڑی گھاٹی طے کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کی محبت میں قربان کر دے. حب مال کی گندگی جو ہے اس کو دل سے نکال کر پھر انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو سکتی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ جو نفس کا ایک منہ زور کھوڑا ہے، انسان اس کو لگام دے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے. یہاں پہ جو لفظ ہے نا ثم، اس کا مطلب ہے کہ پہلے انسان اس گھاٹی کو عبور کرے، اپنے دل کی زمین میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیج بوئے. اس کے ذریعے سے دل سے مال کی محبت کا جو جھاڑیاں ہیں نا، ان جھاڑیوں کو صاف کرے. ثم، پھر اس میں ایمان کا بیج ڈالے. ثم کان من الذین آمنوا، اگر وہ اس انداز سے محنت کرے گا تو ایمان کا پودا اس کے دل کی زمین میں پھل پھول سکے گا. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرے صبر کی.
وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرے رحم کرنے کی۔ سورہ اثر میں بھی یہی مضمون آئے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دونوں یہ آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے، باقی مفہوم ایک جیسا ہی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو سعادت والے ہیں، جو دائیں طرف والے ہیں۔ میمنہ کا لفظ جو ہے نا یمین سے ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ یمین کے معنی خوش بختی کے بھی ہیں، دائیں طرف کے بھی ہیں۔ اگر خوش بختی مفہوم لیا جائے تو پھر آیت کا مطلب ہوگا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ہدایت کے رستے پہ چلتے ہوئے کامیابی کی منزل تک پہنچ گئے۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نحوست والے ہیں۔ مشأمہ بائیں طرف والے بھی اس کا مفہوم ہے، یعنی ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ جس طرح یمین کے ایک لغوی معنی خوش بختی کے ہیں، اسی طرح مشأمہ بھی اس کا اپوزٹ لفظ ہے، اس کے مادے میں بھی بدبختی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا شومیے قسمت سے، تو وہ مشأمہ سے ہی شومیے کا لفظ نکلا ہے۔ تو پھر اس کا ایک ترجمہ تو ہو گیا دائیں طرف والے، اور ایک اس کا ترجمہ یہ بدبختی والے لوگ ہوں گے۔ ہم اصحاب المشأمہ، نحوست والے بد نصیب لوگ۔ قرآن میں اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ کے ساتھ ساتھ اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین کی اصطلاح بھی آئی ہے، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے۔ اصحاب الیمین دائیں طرف والے، اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال یہ بائیں طرف والے۔ سورہ واقعہ میں بھی 3 گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، تم 3 گروپس میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک تو یہی 2 ہوں گے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اور تیسرے والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، آگے نکل جانے والے، یہ اللہ کے خاص مقرب بندے ہوں گے۔ یہ تیسرا گروہ جنت میں بہت ہی مقرب لوگوں کا ہوگا۔ بہرحال اس جگہ تو ان بدقسمت لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اصحاب المشأمہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیات کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انکار کیا ہوگا۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ جیسے پریشر کوکر میں ہم ویٹ لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ساری تپش اور بھاپ اندر ہی رہے اور ہماری مطلوبہ چیز جو ہے اس کو گلنے میں کم ٹائم لگے، اسی طرح یہاں جو ہے نا لفظ موصدہ، اس کا مطلب ہے بند کر دی جائے گی، یعنی بہت ہی شدید قسم کی ان کے لیے جلنے کی تکلیف ہوگی، انہیں بہت شدید عذاب ملے گا کہ ان پر ایک تو دیکھیں آگ کی تپش، اور اوپر سے جب بند کر دی جائے گی وہ کتنے 100 گنا بڑھ جائے گی وہ تپش۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہماری گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت والوں میں شامل کر۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها۔ مسلسل قسمیں کھائی گئی ہیں سورہ شمس میں۔ سورہ شمس اور سورہ اللیل، ان دونوں کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ قسمیں کھا کے آگے جو بات کی گئی ہے وہ اس کا مقسم الیہ ہے۔ پہلے قسموں کا ہم ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ واو جو ہے قسم کے لیے قسم ہے شمس کی، سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا کہتے ہیں دن چڑھے کو،
ضحیٰ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے نا، 9-10 بجے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسے اسی لیے ضحیٰ کی نوافل کہا جاتا ہے کہ وہ دن چڑھے پڑے جاتے ہیں دھوپ کے ٹائم پہ۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمری اور چاند کی، اذا تلاہا جب وہ پیچھے آئے اس کے۔ تلا یا طلوع کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے آنا، تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ لفظ تلاوت کے مفہوم میں قرآن کے متن کو پڑھنا زبان سے اور نظر سے عبارت کی پیروی کرنا، یعنی اس کے پیچھے پیچھے آنا، اس کے احکام پر پھر عمل بھی کرنا اور اس کی پیروی کرنا، اس لیے اسے تلاوت کہا جاتا ہے۔ تلاوت صرف بس بے سوچے سمجھے رٹے ہوئے الفاظ منہ سے ادا کر دینے کا نام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی پیروی بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو پیچھے آنا، والقمری اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ پیچھے آئے اس کے، والنہاری اور دن کی قسم، اذا جب جلاہا وہ ظاہر کر دے اس کو، یعنی سورج کو روشن کر دیتا ہے نا دن، سورج ظاہر ایسا ہی ہے نا کہ جب دن نکلتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے دن روشن ہو جاتا ہے۔ واللیلی اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، کس کو؟ سورج کو۔ اب ان دونوں آیتوں میں کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دن جو ہے وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے اور رات اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ والسمائی، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور جیسا کہ اسے بنایا، والارضی، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور جیسا کہ اسے بچھا دیا۔ یہ ساری قسمیں دیکھیں جوڑوں کی شکل میں، سورج اور چاند، دن اور رات، زمین و آسمان، ان ظاہری تضادات کی مثالوں سے دراصل نفس انسانی کے بھی جو دو پہلو ہیں نا انسان کے نفس کے، ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بھی تو نفس میں بھی تو دو پہلو ہیں نا، ایک روشن ہے اور ایک تاریک ہے، کہ جس طرح کائنات میں ہر جگہ تضاد نظر آتا ہے، سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، اندھیرا ہے تو روشنی ہے، بلندی ہے تو پستی ہے، اسی طرح انسان کی جو شخصیت ہے اس کے بھی دو رخ ہیں۔ دیکھنے میں تو انسان سارے ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی انسان کا نفس حیوانی صفات والا ہوتا ہے کہ اس کی حیوانی صفات اس پہ غالب آ گئی ہوتی ہیں، اور کسی انسان کے نفس میں کو اس نے تزکیہ کر لیا ہوتا ہے، اس کا وہ فلاح کی منزل پہ گامزن ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی بھی قسم، وما سواہا، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ سواہا کا لفظ انہوں نے پیچھے بھی پڑھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا الہام کر دیا، یعنی انسان کے نفس کے اندر دونوں چیزیں، فسق و فجور بھی اور تقوی بھی، پرہیزگاری کی پہچان بھی اس کے اندر موجود ہے، اور نافرمانی، دونوں طرح کی سرشت اللہ نے اس میں رکھ دی ہے۔ الہمہا، الہام کر دی ہے، فجورہا و تقواہا، فسق و فجور بھی اور تقوی بھی، اچھائی بھی اور برائی بھی، اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم اللہ نے الہام کر دیا ہے۔ اب اگلی دو آیتوں میں ان قسموں کا جواب ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا، یعنی اسے آلودہ کر لیا۔ دسا کا لفظ جو ہے نا، یہ دسا یا دسو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مٹی میں دفن کر دینا۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا نا، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ یا تو اسے ذلت میں اس طریقے سے زندہ رکھتا یا پھر اسے دفن کر دیتا مٹی میں۔ تو اسی چیز کو سورہ نحل میں بتایا گیا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یعنی یا تو اسے وہ ذلت آمیز طریقے سے زندہ رہنے دے گا
یا پھر یدسہ فی التراب، اسے مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے دساہا، خاک میں ملا دیا اس کو۔ قد افلح من تزکا کے الفاظ ہم نے پیچھے سورۃ الاعلیٰ میں پڑھے تھے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام دی، اس کا تزکیہ کیا، اس کے اندر محبتوں کے پھول اگائے، اس کے اندر جو جھاڑ جھنکار ہے، جو زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں، مثلاً کیا ہوتی ہیں انسان کے اندر زہریلی جڑی بوٹیاں؟ نفرتیں، حسد، بغض، یہ ساری زہریلی چیزیں ہمارے نفس کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ ان کو آہستہ آہستہ دور کرنا چاہیے اپنے نفس سے، اور اس کے اندر محبتوں کے پھول اگانے چاہیے، اس کے اندر عدل جیسی صفات پیدا کرنی چاہیے، امانت اور دیانت جیسی چیزوں کو جگہ دینی چاہیے، تکبر کا جو ایک خود رو بھوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں لگنے دینا چاہیے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ بڑے مختصر سے الفاظ میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا معیار یہاں بتا دیا گیا کہ انسان کی کامیابی کس چیز کے اندر ہے، کہ وہ شخص جس نے اپنی روح کو اپنے خاکی وجود کے اندر دبا دیا، یعنی جس کی حیوانی خواہشات اس کی روح پر غالب آ گئی، وہ ناکام ہو گیا، اپنی خواہشات کو اس نے لگام نہیں دی۔ دراصل انسان کا نفس اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو پاک و صاف رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو، وہ تمام جو باطنی بیماریاں ہیں نا، ان سے پاک کرتا رہے۔ اسی ایک بڑی محنت طلب کام ہے، انسان اس میں کوشش تو کرے۔ تزکیہ نفس کا لفظ اس کے لیے عام طور پہ بولا جاتا ہے، تعمیر سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے، تعمیر خودی کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کی تعمیر کر لی، اور اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ اسے ہی جہاد اکبر بھی کہا گیا۔ کامیاب وہی ہے قد افلح من زکاہا، اور جو یہ کام نہ کر سکا، جس نے اپنے نفس کو اخلاقی بیماریوں سے، رذائل اخلاق سے آلودہ کیا، وہ ناکام ہو۔ بے شک دنیا میں وہ کتنا ہی لوگوں کی نظر میں بڑا بن کے کیوں نہ رہے، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اقتدار کا مالک کیوں نہ ہو، اللہ اسے کامیاب نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ قد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو ہی آلودہ کر لیا تو ناکام ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون بھی میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، کامیاب ہو گئے مومن۔ تو مومن فلاح کا جو لفظ ہے نا، افلح، اس کی تفصیل ہم نے وہاں پڑھ لی تھی کہ کیا ہوتی ہے۔ کسان کو کہا جاتا ہے فلاحن، جیسے کسان اپنی زمین کو سینچتا ہے، اس کی زہریلی جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے، اس میں پھل پھول اگاتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات، پھر جا کے وہ کہیں اس کی فصل کا مالک بنتا ہے۔ بالکل مومن بھی ایسے ہی ہے، ایک کسان کی طرح اپنے نفس کی کیاری کو وہ خوشبودار پھولوں اور پودوں سے اگر وہ لبریز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور یہی تزکیہ نفس انسان سے ریکوائرڈ ہے۔ کذب ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے حضرت اپنے پیغمبر کو جھٹلایا،
اذم بعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس کا سب سے بڑا بدبخت، شقی القلب، اشقاہا، اس کا جو سب سے بڑا بدبخت شخص تھا، وہ جب اٹھ کھڑا ہوا، یعنی کس لیے اٹھ کھڑا ہوا، یہ واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، یا تو مختصراً بتائی گئی ہے بات کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ ایک معجزہ ہمیں دکھایا جائے، یہاں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ بچہ دے، ظاہر ہے ان کے مطالبے پہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیجی جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی کا نام اس کو دیا گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ اونٹنی ان کے سر پڑ گئی، تو اونٹنی ان کا سارا چارہ کھا جاتی تھی، پانی پی جاتی تھی، پھر ان کی باریاں مقرر کر دی گئیں، اب انہوں نے اس اونٹنی سے جان چھڑانا چاہی تو ایک بدبخت شخص نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس شخص نے اپنی قوم کے کہنے پہ اسے ہلاک کیا، جسے اللہ نے اس قوم کے مطالبے پر بطور معجزہ پیدا کیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں کہا گیا اذن بعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس کا سب سے بڑا بدبخت شخص، فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، خیال رکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی کی باری کا بھی کہا ان سے، ساقی پانی پلانے والے کو کہا جاتا ہے، سقا کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، تو ساقیے کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، تو سقیاہا، پانی پلانے کی باری کا، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو جھٹلایا، یعنی پیغمبر کی بات نہ مانی، فعقروہا، پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، عقرو، انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں، ٹانگیں کاٹ ڈالیں، ہاں اس کی، یعنی اسے مار ڈالا اس اونٹنی کو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، فدمدم، تو تباہی ڈال دی، الٹا دیا، الٹ دیا ان پر، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب الٹ دیا، فسواہا، پھر برابر کر دیا اس کو۔ یہ ان کا جرم بھی بہت بڑا تھا، اللہ نے ان پہ عذاب بھی بہت بڑا نازل فرمایا اور پوری قوم کو ایک ساتھ زمین بوس کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا، کون؟ اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی اللہ نے جو ان کے ساتھ کیا، اللہ کو اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو خالق ہے، وہ مالک ہے، یفعل ما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مرضی کرے۔ اس نے پوری قوم کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آیا۔ اب دیکھیں اس صورت میں پہلے انسانی نفس اور ضمیر کے حوالے سے انسان کی انفرادی کامیابی اور ناکامی کا ذکر ہوا ہے، اور پھر قوم سمود کی مثال دے کر قوموں کی اجتماعی کامیابی اور ناکامی کا معیار بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے، ان آیتوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان انفرادی طور پہ اپنی اصلاح تبھی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے نفس کے بے منہ زور گھوڑے کو قابو کرے۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا غور ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے 29 پارے پڑھ لیے، 30واں پارہ بھی ہمارا آدھے سے زیادہ ہو گیا۔ قرآن پڑھنا علم حاصل کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، بہت بابرکت کتاب کا علم حاصل کرنا، اللہ اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے جو اپنا ٹائم قرآن کی تدریس اور قرآن کو سمجھنے پہ لگاتے ہیں۔ لیکن آپ سب کے لیے جنہوں نے اب قرآن ماشاءاللہ ختم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے رہے ہیں۔ اب وہ وقت ہے آخری صورتیں پڑھتے ہوئے غور و خوض کا، سوچا کریں میرے رب نے مجھے کیا دے دیا، اندھیروں سے نکال کے
جس روشنی میں وہ مجھے لے کے آیا، اگر میں نے اس کی قدر نہ کی تو میرا کیا انجام ہوگا؟ ان واقعات کو سنانے کا کوئی مقصد ہے؟ آپ دیکھیں قرآن ختم جیسے جیسے ہو رہا ہے، کیسی آیتیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں، کیسی ڈراؤنی باتیں ہیں، کیسی صورتیں ہیں جو قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتی ہیں۔ ہمیں اپنے انجام کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کس کی بات مان رہے ہو، کس کی بات ماننی چاہیے۔ دو رستے اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں، اور یہ رستہ جو اب دکھا دیا، یہ جو قرآن کی روشنی اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کبھی غور کیا کریں کہ میں کیا تھی، میں کیا بن گئی، مجھے کہاں لے آیا، کیا میں اس قابل تھی؟ الحمدللہ دانا لہٰذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اس قابل نہیں تھے یار، تیرا شکر میرے مالک کہ تو نے ہمیں یہ رستہ دکھا دیا۔ یہ قرآن تو ہم نے اپنے گھروں میں مدتوں سے بند کر کے رکھا ہوا تھا، کبھی مٹی بھی جھاڑنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، تو نے اس میرے دل میں ڈال، میرے دماغ میں ڈال دیا، مجھے اس کا مفہوم سمجھا دیا، ایک ایک لفظ میں نے پڑھ لیا، ایک ایک آیت سے گزر کے ہمارے اللہ کی بات میں، اللہ کا کلام 2.5-3 سال ہم نے یا اللہ تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے لگا۔ خدا اب ہمیں بھٹکنے نہ دینا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اس ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم یہ جو نعمت تو نے ہمیں دی ہے ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی جو چاروں ذمہ داریاں ہیں یا اللہ وہ پوری کر سکیں، کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، پھر ہم دوسروں کو اس طرف لے کے آئیں۔ سے پوچھو نہیں ہے اس کے بارے میں، جتنا جتنا کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا اس سے سوال بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خزانے دے دیے، کہ آپ ان خزانوں کے بارے میں پوچھے گا نہیں وہ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ میں؟ 2-3 کام کیا کریں، ایک تو دعا ضرور کریں کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس طرف لے کے آیا ہے بس اب مجھے واپس نہ لوٹ۔ دوسرا عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش۔ تیسرا اپنے اوپر ایک نظر رکھا کریں میں کیا کر رہی ہوں، کیا مجھے یہ چیز مجھے زیب دیتی ہے، میں تو حامل قرآن ہوں، مجھے اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے، میں یہ کیا کر رہی ہوں، میں کدھر جا رہی ہوں۔ شیطان بھی اتنا ہی، ظاہر ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور بہت آتے ہیں، شیطان آپ کو بہت بدلائے گا، مشکل بھی لگے گا، لیکن اب یہ وقت ہے، یہی جہاد اکبر کرنا ہے۔ کچھ وعدے اپنے آپ سے کریں کہ یا اللہ تیری دی ہوئی اس نعمت کو میں ضائع نہیں کروں، اور پھر اس کے بعد ڈٹ جائیں، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ استقامت بہت ضروری ہے، اور استقامت کے لیے اپنے آپ کو ہلکا نہ جانیں، انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، آپ بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں ان صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا، ہمیں اپنے رب کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں اپنی بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کی آخرت بہتر بنانی ہے، اپنی اولاد، اپنے ارد گرد
اپنے آگے پیچھے اپنے خاندان کو آگ سے بچانا ہے، ہمیں سے ایک ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے خاندانوں کی ذمہ داری لے لے، ایک دائی بن کے اٹھے اور حکمت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیں۔ اللہ کی یہ کتاب ہمارے دلوں سے محو ہو چکی ہے، ہم صرف اس کو خاص موقعوں کے لیے ہم نے اسے رکھا، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن نکال لیں گے، کہیں کوئی پریشانی ہے تو قرآن خوانی کر لیں گے، بیٹی کی شادی ہوگی تو قرآن اس کے سر پہ، پہلے اللہ کی نافرمانیاں کرتے 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 جب شادی اختتام پہنچے گی تو اندر سے قرآن اٹھا کے لائیں گے۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں، وہ رب جو ولا یخاف عقباہا، وہ نہیں ڈرتا، اگر وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے دوسروں کو لے آئے اس سے کیا فرق پڑنا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا محنتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔